بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ یحب المعتدین. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اور ان لڑنے والوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا. یاد رکھو فتنہ قتل سے زیادہ بری چیز ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں. سورہ بقرہ کی 40 رکوعات اور 186 آیات ہیں. یہ مدنی سورہ ہے. مدنی یا مکی. مدنی سے مراد ہوتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ مدینے کے اندر ہی نازل ہو. مدنی سے مراد ہوتا ہے ہجرت کے بعد کی یہ سورہ ہے، خواہ یہ مکے میں نازل ہی کیوں نہ ہوئی ہو. اور مکی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے کی سورہ ہے، بے شک وہ مدینے میں ہی نازل ہوئی ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات، یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے. انسان کو پیدا کیا اور اس کی فطرت میں اچھائی، برائی اور اللہ کے خالق ہونے کا تصور ودیت کر دیا، اور پھر اس کو یہ حق دے دیا کہ چاہے اچھائی کرے چاہے برائی کرے، اللہ کی بندگی کرے یا غیر اللہ کی بندگی کرے، جون سا چاہے یہ جس دین پر چاہے یہ چلے. اور یہ اللہ کی اسکیم ہے، آزادانہ فیصلے سے جس نقطہ نظر کو چاہے، جس موقف کو چاہے یہ اپنا لے. یہ اللہ کی اسکیم ہے. اس لیے کسی شخص، کسی گروہ، کسی فرقہ، کسی جماعت، کسی لیڈر، کسی بادشاہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو اس کے اپنے دین سے ہٹائے یا اس کو اپنے دین سے چلنے سے روکے. اگر کوئی روکتا ہے راہ حق سے یا اس کو اپنے دین سے چلنے سے تو یہ اللہ کی اسکیم کے خلاف ہے. یہ جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا ہے، لڑائی کا، جنگ کا حکم دیا ہے. اسلام سے پہلے جو لڑائیاں ہوتی تھیں جاہلیت کے دور میں، اس میں خواہشات نفس شامل ہوتی تھی. مال و دولت کی وجہ سے لڑتے تھے، زن اور زمین کا جھگڑا ہوتا تھا، ذاتی دشمنی، ذاتی عداوت اس میں شامل ہوتی تھی. اور پھر اخلاقی طور پر اس طرح گر جاتے تھے کہ
دشمن کی عورتوں، بچوں، بوڑھوں، زخمیوں پر دست درازی کرتے، ان کے مویشیوں کو، ان کی فصلوں کو برباد کر دیتے، پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہوتا، عورتوں کے ننگے جلوس نکالتے، ایک ایک عورت سے کئی کئی افراد ریپ کرتے، اس کے بعد بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہوتا، مقتولوں پر گھوڑے دوڑاتے اور لاشوں کی بھی بے حرمتی کرتے، اور پھر یہ جنگیں کئی کئی سال تک، ایک نسلوں تک چلتی رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو ہمیں حکم دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا ہے، جو ہدایت کی ہے، وہ یہ ہے کہ وقاتلوا سبیل اللہ، کہ یہ خواہشات نفس کے لیے جنگ نہیں ہے، یہ نہ مال و دولت کے لیے، نہ ناموری اور شہرت کے لیے، اور نہ ہی یہ زن اور زر کی، نہ ذاتی عداوت، نہ ذاتی دشمن کی جنگ، بلکہ فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی جنگ ہے۔ اور اس میں یہ بھی فرما دیا کہ لڑنا کن لوگوں سے ہے، الذین یقاتلونکم، ان سے جو تم سے لڑیں، پہل نہیں کرنی ہے، جو تم سے لڑیں ان سے لڑنا ہے، اور جو راہ حق میں مزاحمت نہیں کرتے ان سے بھی نہیں لڑنا۔ ولا تعتدوا، یہ بڑی گہرائی رکھتے ہیں یہ الفاظ اپنے اندر، کہ حق کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، حق کے اصول اور حق کی حدود کو تجاوز نہیں کرنا ہے، عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور زخمیوں پر دست درازی نہیں کرنی ہے، اور دشمن کی فصلوں کو، مویشیوں کو خواہ مخواہ برباد نہیں کرنا ہے۔ اور ان اللہ یحب المعتدین، لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیز ہے جو ایسا کرے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور ان کو یہاں کہیں پاؤ ان کو قتل کر دو۔ اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ مکہ سے جو تمہیں نکالا تھا ان لوگوں نے، مشرکین مکہ نے تمہیں جو مکہ سے نکالا تھا، ام القریٰ سے، یہ کوئی کم جرم نہ تھا، یہ بھی بہت بڑا جرم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی۔ اب اگر یہ تمہیں حج کی راہ سے بھی روکتے ہیں تو پھر ان کو وہاں سے ام القریٰ سے نکال دو، مکہ سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا، اور ان کو یہاں کہیں پاؤ ان کو قتل کر دو۔ یہ جو الفاظ ہیں اس آیت میں کہ ان کو یہاں کہیں پاؤ ان کو قتل کر دو، یہ جہادی تنظیمیں جو ہیں بس اس پر عمل کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مشرکوں کو یہاں کہیں پاؤ ان کو قتل کر دو، یہ جہاد یہاں سے لے لیتے ہیں اس آیت کو، حالانکہ اس کا تعلق جو ہے یہ اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، یہ اس کا تعلق اتمام حجت سے ہے۔ یہ جب اللہ تعالیٰ جس قوم کی طرف اپنے رسول کو بھیجتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر اتمام حجت کرتا ہے۔ اتمام حجت کہتے ہیں دعوت کو آخری درجے تک پہنچا دینا، جہاں تک کہ لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے، تو اتمام حجت پھر ہو جاتی ہے۔ اس کا تعلق اس اتمام حجت سے ہے جب اللہ کے رسول اتمام حجت کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر فرما دیتا ہے۔ بعض قوموں کو اللہ تعالیٰ آسمانی آفت سے برباد کر دیتا ہے، اور بعض کے لیے اللہ تعالیٰ زمین سے عذاب نازل کر دیتا ہے، اور بعض قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اور اس کے ماننے والوں کو یہ اختیار دے دیتا ہے، یعذبہم اللہ بأیدیکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں یہ حکم دیا کہ ان کو عذاب تمہارے ہاتھوں سے دلایا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب کا حصہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس کا تعلق شرعیت سے نہیں۔ شرعیت جو ہوتی ہے یہ قیامت تک کے لیے ہوتی ہے، اور جس چیز کا شرعیت سے تعلق نہ ہو وہ وقتی ہوتی ہے، ایک ٹائم کے لیے ہوتی ہے۔ یہ ایک ٹائم کے لیے تھا، یہ انہی لوگوں کے لیے تھا۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں یہ کفر، شرک، ارتداد، بدعات یقیناً سنگین جرائم ہیں، لیکن ان جرائم کی سزا کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو نہیں دے سکتا ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے، دنیا میں دے یا آخرت میں۔ دنیا میں یہ صورت ہوتی ہے کہ جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بھیجتے ہیں اس کو آخری درجے تک دعوت دے دیتے ہیں۔ جب دعوت پہنچ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر فرما دیتا ہے۔ اب اتمام حجت ہوئی یا نہیں ہوئی یہ بھی رسول کو خبر نہیں ہوتی ہے کہ اتمام حجت ہو گئی ہے، آخری درجے تک دعوت پہنچ گئی ہے، قوم سمجھ گئی ہے، اب رسول کو خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ اب اتمام حجت ہو گئی ہے، اب ان کے پاس کوئی عذر باقی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے نوح علیہ السلام کو کشتی بنا لے۔ اب پھر نوح علیہ السلام اپنا شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ بستی سے نکل جاؤ، اب دعوت پہنچ گئی، اب سمجھ گئے ہیں یہ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اب مکہ سے نکل جا، ہجرت کر جا۔ یہ اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے، رسول کو خبر نہیں ہوتی ہے۔ اب یونس علیہ السلام ہیں، وہ خود ہی سمجھے تھے اپنی طرف سے کہ دعوت پہنچ گئی ہے، اتمام حجت ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ابھی آیا تھا۔ وہ بستی سے نکل گئے تھے اور کشتی میں سوار ہوئے تو سیدھے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، کیوں؟ اللہ کی اجازت کے بغیر نکلے تھے، وہ اتمام حجت ابھی ہوئی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جب خبر دیتا ہے تو پھر رسول بستی سے نکلتا ہے، تو پھر اس بستی کے اوپر اللہ تعالیٰ جس طریقہ سے چاہے، یہ اللہ کی مشیت ہے، وہ اس پر عذاب آتا ہے۔ اور یہ عذاب اللہ تعالیٰ کا انہی لوگوں پر آتا ہے جس کو یہ اللہ کی کتاب اپنی اصطلاح میں مشرکین کے لفظ سے تعبیر کرتی ہے۔ مشرک کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کو مشرک کے لفظ سے تعبیر کرتی ہے، یہ عذاب اس پر آتا ہے، دوسروں پر نہیں۔ مشرک وہ ہوتا ہے جو خود اقرار کرے کہ میں مشرک ہوں۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ خود اس چیز کا اعتراف کرتے تھے، وہ اپنی آمدنی میں سے، اپنی پیداوار میں سے حصہ نکالتے کہ یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ اس کے شریکوں کا حصہ ہے۔
باقاعدہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے شریک ہیں۔ ان کا طواف کے دوران وہ تلبیہ جو پڑھتے تھے اس میں بھی شرکیہ الفاظ استعمال کرتے تھے کہ اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر جس کو تو نے خود بنایا ہے اپنا شریک۔ یہ کہتے کہ اللہ نے اپنے شریک بنائے ہیں۔ کبھی کہتے کہ اللہ چاہتا تو ہمیں مشرک پیدا نہ کرتا۔ اپنے شرک، دیکھو مشرک ہونے کا وہ خود اعتراف کر رہے ہیں۔ ہر مشرک کافر بھی ہوتا ہے، ہر کافر مشرک نہیں ہوتا۔ اہل کتاب ہیں، وہ اہل کتاب جو تھے وہ شرک کا اعتراف نہیں کرتے تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے ہم مشرک ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا شرک قرآن میں بیان کیا ہے کہ انہوں نے عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ بنا لیا ہے، اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے، ذات کا شرک ہے۔ اور لیکن اس کو وہ شرک نہیں سمجھتے تھے، قبروں کو سجدہ کرتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ تم سے پہلے اے لوگو، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے اپنے انبیاء اور اولیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ اور عبادت گاہ بنا لیا، تم یہ فعل نہ کرنا۔ قبروں کو سجدہ بھی کرتے تھے، اور لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرک نہیں کہا، کافر کہا ہے، کیونکہ وہ کفر کرتے تھے، اپنے کافر ہونے کا اعتراف کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم تیرے بھی کافر ہیں، اور جو اللہ کے کلام کے حیثیت سے پیش کرتا ہے ہم اس کے بھی کافر ہیں، اس کا بھی انکار کرتے ہیں، انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں، اور تیرا بھی انکار کرتے ہیں، اس کا بھی انکار کرتے ہیں۔ جو خود اعتراف کرے اگر اس کو کہا بھی جائے تو اس کو غصہ نہیں لگتا ہے۔ آپ یہودیوں کو یہودی کہیں غصہ نہیں کرے گا، آپ پوچھیں کون ہے وہ کہے گا میں یہودی ہوں، غصہ نہیں کرے گا۔ عیسائی کو عیسائی کہیں غصہ نہیں کرے گا، کیوں خود اپنے آپ کو عیسائی کہلاتے ہیں۔ آپ اہل حدیث سے کسی سے پوچھیں آپ کا کون سا مسلک ہے، وہ کہے گا الحمدللہ میں اہل حدیث ہوں، وہ ساتھ اپنا فرقہ بتانے کے ساتھ الحمدللہ بھی کہتا ہے، وہ غصہ نہیں کرے گا۔ آپ کو اہل حدیث کہیں گے نہیں غصہ کرے گا، وہ دیوبندیوں کو دیوبندی کہ غصہ نہیں کرے گا، کیوں خود کہلاتے ہیں۔ جب کوئی اپنے آپ کو خود کہتا ہے کہ میں انکاری ہوں تیرا بھی، اس کو کافر کہتا اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول کافر کہتے ہیں، ان کو غصہ نہیں لگتا تھا، برا نہیں محسوس کرتے تھے، اس پر فخر کرتے تھے وہ۔ آج جو یہ ہمارے مسلم بھائی ہیں یہ اپنے آپ کو مشرک نہیں کہلاتے، نہ یہ کافر کہلاتے ہیں۔ آج آپ کسی کو جو کہلاتے نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو مسلم کہلاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ جس طرح اہل کتاب اپنے شرک کی تعویل کرتے تھے، اس طرح یہ بھی وہ یہ شرک کرتے ہیں اہل کتاب کی طرح، لیکن تعویل کرتے ہیں۔ کفر کرتے ہیں لیکن اپنے کفر کی بھی تعویل کرتے ہیں۔ اور جب کوئی اپنے کفر اور شرک کی تعویل کرتا ہے، آپ جو کافر یا مشرک کہلاتا نہیں ہے، آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ ان کو کافر یا مشرک کہیں۔ آپ ان کا کفر ان پر واضح کر سکتے ہیں، شرک واضح کر سکتے ہیں، لیکن کافر یا مشرک کہنے کا اختیار نہیں رکھتے، کیونکہ یہ کہلاتے نہیں ہیں۔ اگر اس کے باوجود بھی آپ کافر یا مشرک کہتے ہیں، یہ بڑی سخت گالی ہے، یہ ان کی عزت پر حملہ ہے۔ آپ کسی کی عزت پر حملہ کریں، اس کو گالی دیں تو وہ برداشت تو نہیں کرے گا، آپ کی بات سننا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ دو قسم کے جرائم ہوتے ہیں، ایک معاشرتی، ایک نظریاتی۔ نظریاتی جرائم میں ہے یہ شرک، کفر، بدعات، ارتداد، یہ نظریاتی جرائم ہیں۔ نظریاتی جرائم کی سزا یا فیصلہ اللہ کرتا ہے، یہ انسان کو اختیار نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کا فیصلہ بھی وہی کرتا ہے، سزا بھی وہی دیتا ہے، دنیا میں دے یا آخرت میں دے۔ اور جو معاشرتی جرائم ہیں یہ انسان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ظلم اور جبر کرتا ہے، کسی کی عزت پر حملہ کرتا ہے، کبھی مال پر حملہ کرتا ہے، کبھی آگ لگاتا ہے، کبھی ڈکیتی کرتا ہے،
طرح طرح کے سینکڑوں جرائم ہیں جو انسان کے ساتھ کرتا ہے، اس کی جگہ پر قبضے کرتا ہے۔ تو یہ جو انسان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ظلم اور جبر کرتا ہے، یہ معاشرتی جرائم ہیں، اور اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ جو تمہارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس کی سزا تم دو گے۔ یہ انسان کو اختیار دیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی سزائیں بیان کی ہیں باقاعدہ، کہ یہ سزا دو چور کو، زانی کو یہ سزا دو، قاتل کو یہ دو، قاذف کو یہ سزا دو، جو فساد فی الارض کرے مرتکب ہو اس کو یہ سزا دو۔ اللہ نے قرآن میں باقاعدہ بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ جو غیر مسلم ہیں انہوں نے بھی نظریاتی کسی نظریاتی سزا کا کوئی قانون نہیں بنایا ہے۔ غیر مسلموں نے بھی، ہندوؤں نے، عیسائیوں نے، سکھوں نے، کسی نے بھی نظریاتی جرائم کا کوئی قانون نہیں بنایا، معاشرتی جرائم کے سارے قوانین بنائے ہیں۔ جتنے بھی جرائم کرتے ہیں ان کے قوانین بنائے ہیں اور ان کے مطابق وہ بھی سزا دیتے ہیں۔ اسلام نے بھی سزا کا اختیار صرف نظریاتی یہ معاشرتی جرائم جو ہیں ان کا اختیار دیا ہے، اور پھر یہ سزا ہر کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اگر میری چوری ہوئی ہے تو میں کسی کا اس کا ہاتھ نہیں جوڑ کا کاٹ سکتا۔ آپ زانی کو کوڑے نہیں مار سکتے ہیں بھائی، جس کو اسٹیٹ مقرر کرتی ہے، اسٹیٹ اختیار جس کو دیتی ہے، قاضی کو، جج کو، وہ سزا دے گا اس کو، آپ کو اختیار نہیں ہے۔ وہ بھی ایسے نہیں سزا دے دے گا کہ تو چور ہے ادھر آؤ میں تیرا ہاتھ کاٹتا ہوں۔ وہ حالات دیکھتا ہے، وہ اسباب دیکھتا ہے، وہ شواہد دیکھتا ہے، وہ گواہ بلاتا ہے کہ یہ جو قتل کیا ہے یہ اس نے خود کیا ہے یا کسی نے کروایا ہے، اس کے پیچھے اسباب کیا ہے قتل کرنے کے۔ الزام تو نہیں ہے اس نے کیا بھی ہے، یہ چوری جو کی ہے اس نے واقعی کی ہے۔ وہ وہی سب کچھ دیکھنے کے بعد، پھر جرم کی نوعیت دیکھنے کے بعد، پھر اس کے مطابق وہ سزا دے گا۔ ہر کسی کو اختیار نہیں ہے یہ اب دیکھیں، قوم جب اس چیز کا اعتراف کر لیتی ہے کہ ہم انکار کرتے ہیں، ہم مشرک ہیں، بات کو سمجھنے کے بعد، کافر بھی کب ہوتا ہے جب وہ بات سمجھ جاتا ہے، سمجھنے کے بعد انکار کرے کہ میں نہیں مانتا ہوں، میں انکار کرتا ہوں۔ جب تک وہ بات کو سمجھا نہیں، بے شک رسول موجود ہے، 950 سال ہو گئے اس کو، 23 برس ہو گئے، جب تک کوئی سمجھتا نہیں ہے وہ غافل ہے یا گمراہ ہے۔ قرآن اس کے لیے غافل یا گمراہ کی اصطلاح استعمال کرتا ہے، اس کو کافر یا مشرک کی اصطلاح استعمال نہیں کرتا قرآن، جب تک وہ سمجھتا نہیں ہے۔ جب سمجھ جائے، دیکھو اللہ تعالیٰ خود اپنے رسول کو یہ خبر دیتا ہے کہ سمجھ گئے ہیں، یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، کہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، پھر اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد، ما عقلوہ، اس کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد، وہم یعلمون، اور جانتے بوجھتے، ثم یحرفونہ، اس میں تحریف کرتے ہیں۔ یہ اللہ خبر دے رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر رہے ہیں۔ یعلمون انہ الحق من ربی، انہ الحق من ربیہم، اچھی طرح جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے یہی حق ہے۔ اللہ خبر دے رہے اپنے رسول کو کہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں ان کے رب کی طرف سے یہی حق ہے۔ یعرفونہ کما یعرفونہ ابناءہم، اس طرح اس کو پہچانتے ہیں جس طرح یہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔
1000 بچہ گراؤنڈ میں کھیل رہا ہو، وہاں کھڑے آپ بتا دیں گے کہ وہ نیلی شرٹ والا میرا بیٹا ہے، 1000 بچے میں سے آپ پہچانیں گے کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ اس طرح یہ حق کو پہچانتے ہیں۔ اور فرمایا لا یکتمون الحق وهم یعلمون، یہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہے ہیں۔ اور فرمایا ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ وتکتمون الحق وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے تم حق کو چھپا رہے ہو۔ انہ الحق من ربہم، جانتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے یہی حق ہے۔ دیکھیں، جب تک یہ عذاب جو آتا ہے، یہ جس کو جہاد کا نام دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس قوم پر عذاب تھا۔ آج دیکھتے ہیں کہ جہاد کے نام پر کیا کرتے ہیں، خود کش دھماکے بم باندھ لیتے ہیں، یہ جہاد ہو رہا ہے۔ کن کو مارتے ہیں؟ کلمہ گو کو۔ یہ جہاد نہیں ہے، یہ خود مرنے یا دوسروں کو مارنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ خود مر جاتے ہیں، دوسروں کو مار دیتے ہیں، یہ جہاد نہیں ہے۔ اب دیکھیں، کیونکہ یہ بیچارے سمجھتے نہیں ہیں، حق کو جانتے نہیں ہیں۔ جو جانتے نہیں اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا ہے۔ یہ آیات ہیں قرآن کی، سورہ اسراء میں ہے، آیت نمبر 15 میں، وما كنا معذبین حتی یبعث رسولا، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا جب تک اس میں اپنا رسول نہ بھیج دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا جب تک اس میں اپنا رسول نہ بھیج دے۔ رسول کے بغیر عذاب نہیں آتا ہے اللہ کا۔ اور فرمایا سورہ قصص میں ہے کہ وما کان ربک مہلک القری حتی یبعث فی امہا رسولا یتلو علیہم آیاتنا، اللہ تعالیٰ ان بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا ہے جب تک ان کے بڑے شہر میں اپنا کوئی رسول نہ بھیج دے جو ان کو اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائے۔ بڑے فی امیہا، ان کے بڑے شہر میں، وہ مرکزی شہر جو انٹرنیشنل شہر ہوتا ہے، یہاں تجارتی مراکز ہوتے ہیں، دوسرے شہروں سے بھی آتے ہیں یا دوسرے ملکوں کا بھی وہاں آنا جانا ہوتا ہے، اس شہر میں اللہ تعالیٰ اپنا رسول بھیجتا ہے تاکہ پوری دنیا میں بات جو ہے وہ پھیل جائے۔ جب تک اللہ تعالیٰ اپنا رسول نہیں بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا ہے۔ سورہ انعام میں فرمایا ذالک علم یکر ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، یہ اس لیے ہے، ذالک، یہ اس لیے ہے کہ یہ اے نبی تیرے رب کے شان نہیں ہے یہ بات کہ ان باستیوں کو ظلم سے ظلم سے ہلاک کر دے، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، جن کے باشندے غافل ہوں۔ اب دیکھو، ان کو کسی کو کافر نہیں کہا ہے، کسی کو مشرک نہیں کہا ہے، اللہ تعالیٰ غافل سے ان کو تعبیر کر رہا ہے کہ جن کے باشندے غافل ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو ظلم سے ہلاک نہیں کرتا۔ جو غافل ہو ان پر عذاب بھیجنا، ان کو ہلاک کرنا، اللہ تعالیٰ ظلم سے تعبیر کر رہا ہے کہ یہ ظلم ہے۔ جانتا ہی نہیں ہے، وہ حق پہچانتا نہیں ہے، اس کے پاس جو آیا ہے وہ اسی کو حق سمجھ کر لگا ہوا ہے، اور اس کو ہلاک کرنا اللہ تعالیٰ اس کو ظلم سے تعبیر کر رہا ہے کہ یہ ظلم ہے۔ اور فرمایا سورہ یونس میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ
قضی بینہم بالقسط وہم لا یظلمون، کہ ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے، رسول کے بغیر یہ عذاب بالکل نہیں ہے۔ ہر قوم کے ایک رسول ہے، جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا، ادنا درجے کا بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ جب رسول آ جاتا ہے اور رسول بات پہنچا دیتا ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں، سمجھنے کے بعد وہ انکار کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، پھر یہ ان پر ادنا درجے کا بھی ظلم نہیں ہے۔ غافل کو ہلاک کرنا اللہ تعالیٰ ظلم سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ یہ قانون جو ہوتا ہے نا، یہ واقعات سے اخذ نہیں کیا جاتا۔ قانون جو ہوتا ہے یہ لفظوں میں لکھا جاتا ہے۔ یہ دنیاوی قانون بھی معاشرتی قانون ہے، یہ اسمبلیوں میں پاس ہوتا ہے، پھر اس کو لکھتے ہیں، اس کے مطابق جج جو ہے وہ فیصلہ سناتا ہے۔ جو لکھا ہوا قانون ہے، اگر وہ لکھے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ سنائے، وکیل اس کو پکڑ لیتا ہے، یہ کہاں سے لیا ہے؟ کتاب میں تو اس طرح لکھا ہے، آپ نے یہ فیصلہ ایسے کیسے دے دیا؟ وکیل فوراً پکڑ لے گا۔ لفظوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون بھی لفظوں میں لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کو فرماتا ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کے ساتھ جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں، جھگڑا وہی کرتے ہیں جن کے اسی جاہلیت سے مفاد وابستہ ہوتے ہیں۔ اولئک فی الاذلین، یہ سب سے بڑھ کر ذلیل ہونے والے ہمیں ہوں گے۔ کاتب اللہ لاغلبن وانا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے، دیکھو اللہ نے قانون لکھ دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کاتب اللہ نے لکھ دیا ہے لاغلبن ورسلی، کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ غلبہ رسولوں کے لیے خاص ہے، رسول کبھی مغلوب نہیں ہوتا ہے۔ دیکھو رسول اور نبی میں یہ فرق ہے۔ رسول جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدالت بن کر آتا ہے۔ جب رسول آتا ہے پھر رسول کے ساتھ سرکشی کرنے والے جو ہوتے ہیں ان پر عذاب آتا ہے اللہ کا۔ جو نبی ہوتا ہے وہ عدالت بن کر نہیں آتا اللہ کا پیغام لے کر ہے، لیکن عدالت بن کر نہیں آتا ہے۔ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ قتل بھی ہوئے ہیں، انبیاء کو قتل کر دیا گیا، بہت بنی اسرائیل نے کتنے انبیاء کو قتل کیا ہے ناحق، لیکن رسول قتل نہیں ہوتا ہے۔ رسول قتل نہیں ہوتا ہے اور رسول غالب آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اور قانون لفظوں میں لکھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا قانون لفظوں میں لکھا ہے۔ اور واقعات سے آج دیکھتے ہیں ہم قانون واقعات سے اخذ کرتے ہیں۔ اپنے یہ توحید ٹرسٹ والے ہیں، یہ دیکھو یہ کیا کہتے ہیں کہ مرتد کی سزا کہاں سے لیتے ہیں؟ مرتد کی سزا واقعہ سے کہتے ہیں کہ یہ جو ایک قبیلے سے کچھ افراد آئے تھے مدینے میں اسلام سیکھنے کے لیے، وہاں ان کو کوئی بیماری لگ گئی پیٹ کی یا جلد کی، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسا کرو آپ کھلی آب و ہوا میں چلے جائیں، صحرا میں، وہاں چرواہے جو ہیں وہ صدقہ کے اونٹ چرا رہے ہیں، وہاں دودھ اور مونت پیو، ایک حدیث میں آتا ہے دودھ پیو، ایک حدیث میں آتا ہے دودھ اور مونت پیو، وہاں دودھ پیو تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ وہاں گئے ہیں۔ یہ دودھ مونت والی جو حدیث ہے نا، اس میں مونت کا جو لفظ ہے یہ متناً ٹھیک نہیں ہے، سنداً حدیث ٹھیک ہے لیکن مونت کا جو لفظ ہے یہ متناً ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری یہ جس میں مونت کا ذکر نہیں ہے اس کا وہ متناً ٹھیک ہے۔
اچھا وہ وہاں جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، صحت ان کی ٹھیک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہونے کے بعد وہ کرتے ہیں چرواہوں کو وہ قتل کرتے ہیں اور اونٹ لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھا کرتے ہیں ان کو، جب پتہ چلتا ہے تو پھر اللہ کے رسول نے ان کو سزا دی کہ ان کی آنکھوں میں گرم کر کے سلائیاں پھیر دیں اور مخالف سمت سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے، اور یہاں سے مرتد کی سزا اخذ کرتے ہیں کہ دیکھو مرتدین کے ساتھ اللہ کے رسول نے یہ سلوک کیا تھا، یہ قتل کا، ایسے قتل کرنے کا حکم ہے، حالانکہ حکم نہیں ہے، یہ حکم نہیں ہے، یہ ایک واقعہ ہے۔ اور پھر مرتد کا تو جہاں آتا ہی نہیں حدیث میں کہ وہ مرتد ہو گئے تھے، ان کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جو چرواہوں کے ساتھ کیا تھا ان لوگوں نے سلوک چرواہوں کے ساتھ کیا تھا، چرواہوں کے آنکھوں میں سلائیاں پھیری تھیں، مخالف سے ہاتھ پاؤں کاٹے تھے، تو اللہ کے رسول نے وہی سزا ان کو دی ہے۔ پھر وہ ایک تو قتل کے بدلے میں قتل کیے، دوسرا وہ فساد فی الارض کے مرتکب ہوئے تھے، اس لیے سزا دی۔ اس سے مرتد کی سزا کہاں سے نکلتی ہے؟ اور اس سے مرتد کی سزا نکالتے ہیں۔ مرتد کی سزا قرآن میں بیان ہی نہیں ہوئی۔ ایک حدیث آتی ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، وہ بھی اسی، یہ جو آیت تلاوت کردہ آیت ہے کہ ان کو یہاں کہیں پاؤ ان کو قتل کر دو، وہی اس سے متعلق ہے کہ ایک جب ان کو گھروں سے نکالو جہاں سے تمہیں نکالا تھا، اور ان کو یہاں کہیں پاؤ ان کو قتل کر دو۔ اس کے ساتھ اس کا حدیث کا تعلق ہے، کیونکہ اس وقت یہ تھا کہ کوئی ڈرتا ہوا کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں، قتل تو نہیں ہونا چاہتے تھے، نہ گھر بار کاروبار چھوڑنا چاہتے تھے، ڈرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اب ان کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن پھر بعد میں وہ بدل جائے، اس پر وہی قتل کا حکم رہے گا۔ اگر یہ اپنا دین پہلے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں بچنے کے لیے، لیکن بعد میں وہ بدل جاتا ہے، یہ ان کے لیے حکم ہے کہ یہ بعد میں بدل بھی جائیں تو ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کو قتل کر دینا، پھر وہ حکم ہے اس پر بے دستور لاگو رہے گا ان لوگوں پر جنہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا ہے، جو حج کی راہ سے روکتے ہیں، جو تمہارے ساتھ لڑنے میں پہل کرتے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کی یہ عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے، یہ قیامت تک کے لیے نہیں ہے۔ یہ اگر سزا قتل کی مرتد کی بیان ہوتی تو اللہ قرآن میں بیان کرتا۔ قرآن میں آتا ہے کہ اگر کوئی ایمان لایا پھر بدل گیا، پھر ایمان لایا پھر بدل گیا، اور وہاں اللہ تعالیٰ یہ سزا بیان کرتا، ایمان لایا وہ بدل گیا، پھر ایمان لایا پھر بدل گیا، دو بار تو وہ مرتد ہو گیا، اللہ تعالیٰ صاحب سزا بیان ہی نہیں کرتا قرآن میں۔ حالانکہ جہاں کہیں بھی سزا بیان ہوئی ہے اور پہلے اس کا جرم بیان کیا ہے اللہ نے، زانی کا پہلے جرم بیان کیا ہے، چور کا پہلے جرم بیان کیا ہے، قاتل کا پہلے جرم بیان کیا ہے، قاذف کا پہلے جرم بیان کیا، پھر اس کی سزا بیان کی ہے۔ یہاں مرتد کا جرم بیان اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، سزا بیان نہیں کر رہا ہے، اور یہ سزا اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، بندے کا اختیار ہے، نظریاتی مسئلہ ہے، یہ اختیار ہے، مرتد ہو جائے کوئی بات نہیں، اللہ سزا دے گا۔ یہ مرتد نہیں ہوا، اس نے واپس اپنے دین میں چلا گیا یا کوئی اور دین اختیار کر لیا، جو اختیار ہے یہ آپ جس دین پر چاہیں چلیں، عالمی قانون ہے یہ۔ آپ عیسائیت سے ہندو بن جائیں، عیسائی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے، ہندو عیسائی ہو جائے ہندو اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ عالمی قانون ہے۔ تو اسلام نے بھی اس قانون کو باقی رکھا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں تمہارے لیے کوئی سختی نہیں ہے، جون سا دین چاہو اپنا لو، جون سا موقف چاہو چلو، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ آپ پر دباؤ ڈالے، آپ کو زبردستی روکے، آپ کے ساتھ طرح طرح کے حربے کوئی برتے، یہ اختیار نہیں ہے کسی کو بھی، یہ حساب اللہ کو دینا ہے، اللہ پوچھے گا۔ تو یہ ایک حدیث یہ قطع تعلقی کا جو دلیل لیتے ہیں یہ توحید ٹرسٹ والے، کہ وہ جنگ تبوک میں جو
80 سے کچھ زائد یا 80 افراد تھے جو نہیں شامل ہو سکے تھے، تو اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ سب نکلیں، پیچھے رہنے کا کسی کو حکم نہیں تھا۔ تو 80 سے زائد افراد جو پیچھے رہ گئے تھے، وہ اللہ کے رسول واپس آئے، مسجد میں بیٹھے ہیں، اور جو پیچھے رہ جانے والے وہ جاتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس اور جا کر اپنے وہ عذر پیش کرتے ہیں، اللہ کے رسول صحت ٹھیک نہیں تھی، اللہ کے رسول یہ تھا وہ تھا، تو اللہ کے رسول ان کا وہ عذر قبول کرتے جاتے ہیں اور ان کے لیے دعائے خیر کرتے جاتے ہیں۔ لیکن 3 افراد ایسے تھے جنہوں نے سچ بتایا، باقی جھوٹ بول رہے تھے، اور 3 افراد ایسے جنہوں نے سچ بتایا۔ انہوں نے جا کے کہا کہ اللہ کے رسول سچی بات یہ ہے، ہم بھی بہانے تراش سکتے ہیں، ہم بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ کو خبردار کر دے گا، سچی بات یہ ہے کہ ہم سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قطع تعلقی کی ان کے ساتھ، کہ ان کے ساتھ کوئی کلام نہ کرے، اور پھر ان کی بیویوں سے بھی ان کو جدا کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وہ فیصلہ دیا کہ وہ قطع تعلقی ختم کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یہ اللہ کا معاملہ تھا، یہ قطع تعلقی بھی اللہ کے حکم سے، اور قطع تعلقی ختم بھی اللہ کے حکم سے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے نہ قطع تعلقی کی۔ اگر قطع تعلقی اگر یہ اللہ کے رسول کرتے، ان تینوں کو پوچھنے کا حق تھا کہ اللہ کے رسول وہ جو جھوٹے ہیں ان کے لیے تو آپ نے دعائے خیر کی، ہم نے تو سچ بولا تھا، ہم کو سزا دی۔ انہوں نے نہیں پوچھا، ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا تو قطع تعلقی ختم کی۔ تو اسی طرح یہ دونوں واقعات سے، ایک سے مرتد کی سزا لیتے ہیں، ایک سے قطع تعلقی کا یہ قانون لیتے ہیں، دونوں سے نہیں نکل رہا، نہ قطع تعلقی کا۔ اگر اس سے نکلنا ہوتا یہ قانون تو صحابہ کرام یا اللہ کے رسول اس کے بعد بھی مرتد کو اس طرح سزا دیتے، اس کے بعد صحابہ کرام بھی اس حدیث پر عمل کرتے، جو مرتد ہوتا اس کو پکڑتے، مخالف سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹتے، ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیرتے مرتد کے۔ صحابہ کرام نے عمل نہیں کیا، تابعین نے اس پر عمل نہیں کیا، تبع تابعین نے عمل نہیں کیا، آج تک کسی نے اس پر عمل نہیں کیا ہے، کیونکہ یہ قانون نہیں تھا، واقعہ تھا۔ اور اسی طرح یہ قطع تعلقی والی حدیث ہے، صحابہ کرام نے اس کے بعد کوئی عمل نہیں کیا اس پر، تابعین نے عمل نہیں کیا، آج تک کسی نے اس پر عمل نہیں کیا ہے، کیونکہ یہ قانون نہیں تھا، واقعات سے قانون لیا نہیں جاتا ہے۔ تو یہ ان کی قرآن فہمی یا حدیث فہمی ہے۔ اگر کوئی ان کو کہے، اگر ان میں کوئی جماعت میں سے اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ بھائی اس سے تو یہ قانون نکلتا نہیں ہے، تم نکالتے ہو، اس کی پیشیاں آ جاؤ، تم نے جماعت کے موقف کے خلاف بات کی ہے، پیشیاں بھگتنی پڑتی ہیں کہ جماعت کے موقف کے ساتھ خلاف بات کی ہے، آج کے بعد تم نماز نہیں پڑھاؤ گے، نہ تم اذان دو گے۔ وہ اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے، بھئی وہ تو اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے اس کو جماعت سے نکال دو، یہ مرتد ہو گیا ہے، یہ طریقہ ہے۔ بھئی یہ لیا کہاں سے طریقہ ہے؟ یہ تو طریقہ اس سے نکلتا ہی نہیں ہے جو تم لوگ کر رہے ہو۔ تو ان کو سمجھانا بھی مشکل ہے، اگر کیونکہ یہ جو جماعتیں ہوتی ہیں نا، آپ کسی بھی فرقے میں ہیں، کسی میں بھی آپ شخصیت پرست ہیں، کیونکہ ان کا ایک دائرہ ہوتا ہے جو انہوں نے لگایا ہوتا ہے، آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں۔ اگر آپ اس دائرے کے اندر رہتے ہیں تو آپ شخصیت پرست ہیں،
آپ ایک فرقے کی دعوت دے رہے ہیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں بلا رہے، آپ اس فرقے کی طرف بلا رہے ہیں، شخصیت پرستیں پھر۔ اور آپ دیکھو، یہ تو آپ دیکھیں کہ کوئی کہتا ہے کسی نے ہری پگڑی بندھوا رکھی ہیں، کسی نے نسواری، کسی نے سفید پگڑیاں بندھوائی ہوئی ہیں، اور کسی نے اپنے اسٹائل کی ٹوپیاں پہنا رکھی ہیں، اور کسی نے کڑے پہنا رکھے ہیں پاؤں میں، کسی نے ہاتھ میں، اور کوئی مخصوص دنوں میں مخصوص لباس پہناتے ہیں۔ یہ بھیڑوں کو رنگ لگائے ہوئے ہیں تاکہ دور سے پتہ چلے کہ یہ بھیڑ کس کی ہے۔ یہ غلامی ہے۔ آپ اس فرقہ کا جو امیر ہیں یا اس فرقے کے آپ غلام ہیں، آپ آزاد نہیں ہیں۔ یہ رنگ لگے ہوئے ہیں، نشان ہیں۔ قرآن اور حدیث میں تو یہ ہے ہی نہیں کہ آپ مخصوص طرز کی ٹوپی، مخصوص طرز کی پگڑی، مخصوص طرز کا لباس پہنے، وہ تو ہے ہی نہیں قرآن اور حدیث میں، کہیں بھی نہیں۔ جو ایسا کرتے ہیں وہ اپنی بھیڑوں کو رنگ لگاتے ہیں تاکہ دور سے پہچانا جائے۔ اب بات کریں تو آپ مخصوص عقیدے کی بات کریں گے، اسی دائرے کی بات کریں گے، اس دائرے سے باہر کی آپ بات نہیں کر سکتے ہیں۔ اس نے اپنی بھیڑوں کے گرد باڑ لگا دی ہے، اسی دائرے کے اندر رہ کر بات کر سکتے ہیں۔ یہ اس کے باہر کی بات کریں گے، آپ کو وہ باڑے سے نکال کر باہر اس بھیڑ کو چھوڑ دیں گے، یہ ہماری نہیں ہے، یہ کسی اور کی ہے۔ اب جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے بھی کوئی بھی بتائے گا کہ ان کی غلطی بتاتا ہے تو اس کو باہر نکال دیتے ہیں، پابندیاں پہلے لگاتے ہیں، پھر باہر نکال دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ قرآن کی آیات ہیں، وہ احادیث ہیں، سماع و اطاعت کی کہ امیر کی اطاعت کرو۔ دوسروں کو کس طرح کنٹرول پھر کرتے ہیں تاکہ ان میں سے کوئی ہلے نہ پائے، اس کو امیر کی اطاعت میں باندھتے ہیں کہ اس کو پھر درس و تدریس میں بھی وہ سماع و اطاعت پر زور دیتے ہیں۔ جمعے کی تقریر پر بھی یہ کہیں گے کہ سماع و اطاعت پر تقریر کرنا۔ وہ سالانہ ماہانہ جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں بھی ایک تقریر سماع و اطاعت پر رکھیں گے، امیر کی سماع و اطاعت پر، کہ تاکہ یہ بھیڑیں اس میں کوئی بھیڑ نہ کو ہلنے پائے۔ قرآن کی ایک آیت ہے سورۃ النساء کی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، کہ اے ایمان والو، اللہ تمہیں بادشاہی دینا چاہتا ہے، اللہ تمہیں حکومت دینا چاہتا ہے، ایک ریاست دینا چاہتا ہے، اور اس موقع پر اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتیں ان کے جو اہل ہیں ان کو لٹائی جائیں، ان کو دی جائیں، ان کو ادا کی جائیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، تو انصاف کے ساتھ کریں، عدل کے ساتھ انصاف کریں۔ امانت کا لفظ اس میں جو آیا ہے یہ ان چیزوں کے لیے آتا ہے جن کا کسی شخص کو امین بنایا جائے، ان چیزوں کے لیے آتا ہے۔ اس جگہ سے مراد جو امانت ہے یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز رکھی ہوئی ہے یا پیسے رکھے ہیں یا کوئی اور امانت، یہ نہیں ہے۔ اس جگہ جب اللہ تعالیٰ ریاست دینا چاہتا ہے
اور ریاست میں یہ حکم دے رہا ہے کہ لوگوں کے درمیان جب فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ اس وقت اس جگہ امانت کا معنی منصب ہے، عہدہ، ذمہ داری جو سونپی جاتی ہے کسی معاملے میں۔ جیسے اب جمہوری حکومت میں یہ ہمارے پولیس والے ہیں، ججز ہیں، فوج ہے، یا اور دوسرے محکموں میں ہیں، یہ سارا نظام سسٹم چلا رہے ہیں، یہ ذمہ داری جو ہے یہ اس کو دینا جو اس کا اہل ہو، جس میں یہ قابلیت ہو، جو معاملہ فہم ہو، جو فیصلہ کرنا جانتا ہو، اس کو یہ ذمہ داری دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جس علاقے کا، جس جگہ کا امیر مقرر کرنا ہے، ذمہ دار قاضی مقرر کرنا ہے، گورنر مقرر کرنا ہے، اس کو مقرر کرنا ہے جس میں یہ اہلیت ہو معاملہ فہمی کی، انصاف کرنے کی، اور جو کنٹرول کر سکتا ہو اس کو دینا۔ اس میں یہ پہلوں کی طرح نہیں کہ جو تم سے پہلے جن کو بادشاہی دی تھی وہ اس میں چور ثابت ہوئے تھے، وہ خائن تھے، وہ ناانصافی کیا کرتے تھے، وہ امیر کو چھوڑ دیتے تھے، غریب کو پکڑ لیتے تھے، ان کے ہاں انصاف خریدنی اور فروختنی چیز تھا، وہ طمع اور لالچ میں آ جاتے تھے، تم یہ کام نہیں کرنا۔ یہ ہے عدل کا مطلب۔ یہاں کالے اور گورے کا فرق نہیں کرنا، امیر غریب کا فرق نہیں رکھنا، انصاف کو خریدنی اور فروختنی چیز نہیں بنانا۔ ایک پھر ایسا ہی ہوا، ایک واقعہ آتا ہے کہ فاطمہ ایک قبیلے کی عورت تھی جس نے چوری کی، اس کا نام فاطمہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ بڑے بڑے لوگ آ گئے قبیلے کے، اے اللہ کے رسول ہم اشراف میں سے ہیں، ہماری ایک وقار ہے، عزت ہے معاشرے میں، اور ہماری ناک نہیں رہے گی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا تو ہم تو ذلیل ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول کو تو ہدایت کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ اسی طرح برباد ہوئے ہیں، وہ پہلی قومیں۔ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیتا۔ تو حدیثیں سناتے ہیں، یہ ایک اور آیت آتی ہے کہ امیر کی اطاعت میں جو پڑھ کر سناتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور تم میں سے جو تم پر ذمہ دار بنائے گئے ہیں۔ یہاں اولو الامر کا لفظ آیا، تم میں سے جو اولے الامر بنائے گئے ہیں۔ اولے الامر جو ہے یہ امیر کے لیے آتا ہے، یعنی صاحب اختیار۔ اولے الامر کا معنی کیا ہے؟ صاحب اختیار۔ امیر کے پاس بھی اختیار ہوتا ہے۔ تو اولے امر، امیر، امام، یہ لفظ جو ہیں یہ خلیفہ کے لیے آتے ہیں، حکمرانوں کے لیے آتے ہیں۔ جماعت کا لفظ، سلطان کا لفظ حکومت کے لیے آتا ہے۔ جماعت کا لفظ اور سلطان کا لفظ حکومت کے لیے آتا ہے۔ اولے الامر اور امیر، امام، یہ الفاظ جو ہیں یہ حکمران کے لیے آتے ہیں، ذمہ دار۔ یہاں فرمایا کہ ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر ان کے ساتھ تمہارا کوئی اختلاف رائے ہو جائے تو لٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ یہ اتھارٹی کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول۔ اللہ ہے، انسانوں میں اس کے رسول اتھارٹی ہیں۔
جس کی طرف لٹایا جائے گا معاملے کو. اور جھگڑا تو امیر کے ساتھ ہو سکتا ہے، اختلاف رائے ہو سکتی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ان کے ساتھ تمہارا اختلاف رائے ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو لٹاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. تو ان کے ساتھ جھگڑا ہو سکتا ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، علمی اختلاف ہو سکتا ہے. یہ کہتے ہیں علمی اختلاف بھی نہیں چلے گا، امیر کے ساتھ کوئی اختلاف رائے نہیں ہو سکتا. جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے. ایسے کرتے ہیں. یہ اٹھتا ہے کوئی بھی شخص، اٹھ کے کوئی کسی مسئلے میں تحقیق کرتا ہے، ایک نتیجے پر پہنچتا ہے. جس نتیجے پر پہنچتا ہے وہ اس کا نقطہ نظر ہے، وہ اس کا موقف ہے، اور اس کو وہ حرف آخر جانتا ہے اور اس کی تبلیغ کرتا ہے. 10-15 آدمی اپنے ساتھ بلاتا ہے اور ایک جماعت بنا لیتا ہے، اور پھر لوگوں کو یہی حدیثیں، یہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے کہ اطاعت کرو، اب میری اطاعت کرو. ایک بالشت بھر بھی آپ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے ہیں. اگر ہو گئے تو جاہلیت کی موت مرو گے. یہ جو حرف آخر والی بات ہے کہ جو اپنی بات کو حرف آخر سمجھنا، یہ بھی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی حرف آخر بات ہے، ہر کسی کی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. کہ اے نبی تیرے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک جو تو فیصلہ کریں اس کو منو ان نہ مان لیں اور اپنے دلوں میں تنگی بھی محسوس نہ کریں. یہ اتھارٹی، یہ مقام، یہ منصب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دیا ہے، کسی اور کو نہیں ہے. اگر کوئی اور یہ بات کہے کہ ہماری بات کو کوئی منو ان مانا جائے تو وہ اس مقام پر بیٹھا ہے، رسول کے مقام پر، وہ اس منصب پر بیٹھا ہے غیر اعلانیہ. حدیث میں آتا ہے، ٹائم ختم ہو چکا ہے، میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا. حدیث میں بھی آتا ہے، جیسے حدیثوں میں آتا ہے، اب میں مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں حدیثوں کو. حدیثوں میں آتا ہے کہ جو کوئی امیر کی طرف سے ناپسندیدہ بات دیکھے اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرے. اگر کوئی اپنے امیر کی طرف، یہ حدیثیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، جو اپنے امیر میں کوئی ناپسندیدہ بات دیکھے اس کو چاہیے کہ اس پر صبر کرے. حدیث میں آتا ہے کہ امیر اگر تمہارا مال کھا جائے، تمہاری پیٹھ پر کوڑے بھی مارے، تو بھی اس پر صبر کرو، اس کی سماع و اطاعت کرو. ایسے تمہارے پر عمرہ مسلط ہو جائیں گے جو تم پر لعنت کرے، تم ان پر لعنت کرو گے. یہ وہ تم سے نفرت کریں گے، تم ان سے نفرت کرو گے. اب بتائیں، جو ہم امیر ہمارا مال کھائے، ہماری پیٹھ پر کوڑے مارے، وہ نازیبا حرکتیں بھی کرے، ہم پر لعنت بھی بھیجے، ہم ان پر لعنت بھیجیں، وہ امیر ہوگا؟ کوئی ان کی اطاعت کرے گا؟ یہ امیر کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ امیر تو تمہاری تربیت کرے گا، وہ تو ماڈل ہوگا، وہ تو تمہیں بھی بتائے گا بھائی ناجائز نہیں کرنا، نازیبا حرکتیں نہیں کرنا. اگر وہ خود کرے گا تو ہمیں اللہ کے رسول ہدایت کرتے ہیں کہ تم صبر کرو اور اس کی سنو اور اس کی مانو. یہ بات نہیں ہے. دراصل یہ حدیثیں جو ہیں، یہ جو گروہ، جو ٹولے جو بنے جماعتیں ہیں، ان امیروں کے لیے نہیں ہیں، یہ حکمرانوں کے لیے ہیں کہ تمہارے اوپر ایسے حکمران مسلط ہو جائیں گے جو تمہارا مال بھی کھائیں گے،
تمہاری پیٹھ پر کوڑے بھی ماریں گے، وہ نازیبہ حرکتیں بھی کریں گے، لیکن تم صبر کرنا۔ کیا آج وہی ہو نہیں رہا ہے؟ ہمارا مال نہیں یہ حکمران کھا رہے، ہماری پیٹھ پر کوڑے بھی مارتے، پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے، ناجائز پکڑ کے لے جاتی ہے، پیٹھ پر کوڑے بھی مارتی ہے، پھر کہتے ہیں اتنے پیسے دو پھر ہم چھوڑیں گے۔ یہ ان لوگوں کے لیے پشین گوئیاں ہیں کہ ایسا وقت آئے گا کہ تمہارے اوپر ایسے حکمران مسلط ہو جائیں گے جو تمہارا مال بھی کھائیں گے، تمہاری پیٹھ پر کوڑے بھی ماریں گے، لیکن تم قانون سے ادھر ادھر نہیں ہونا۔ دیکھو آج وہی سب کچھ ہو رہا ہے، آپ قانون سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے ہیں، آپ اشارہ توڑیں گے میں اٹھا لیا جائے گا، تمہارا چلان ہوگا۔ یہ اگر آپ صحیح چل رہے ہیں تو اپنے امیر کی اطاعت کر رہے ہیں، یہ ہمارے اوپر مسلط ہیں، یہی ہمارے امیر ہیں۔ یہ جو گروہوں نے اپنے اپنے بنایا یہ امیر نہیں ہے، یہ تو اس منصب پر بیٹھے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ ایک حدیث وہ اور ہے، یہ حدیث جو ہے نا حذیفہ بن زمان والی، یہ تو جماعت المسلمین والے تو اس کو سورۃ فاتحہ کی طرح پڑھتے ہیں، دوسرے بھی مسلم نام کی جتنی بھی جماعتیں ہیں سب پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور جماعت المسلمین والے تو اخباروں میں دیتے ہیں، اشتہاروں میں دیتے ہیں، دیواروں پر لکھتے ہیں، ان کے لٹریچر بڑے پڑے ہیں اس حدیث سے کہ تلزم جماعت المسلمین، تلزم جماعت المسلمین، جماعت المسلمین کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جماعت المسلمین کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ حذیفہ بن زمان اس وقت اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں جب مسلمانوں کا غلبہ ہوتا ہے۔ حذیفہ بن زمان کا یہ طریقہ تھا کہ شر کے بارے میں پوچھتا تھا زیادہ، دوسرے لوگ خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، حذیفہ بن زمان شر کے بارے میں پوچھتے تھے زیادہ۔ حذیفہ بن زمان پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول آج ہمارا غلبہ ہے، روب ہے، دبدبہ ہے، کل انارکی پیدا ہو جائے پھر میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تلزم جماعت المسلمین و امامہم، تم جماعت المسلمین، جماعت اسٹیٹ کو کہتے ہیں، ریاست کو، ریاست اور اس کے حکمران جو ہے امامہم، امام حکمران، اس کے ساتھ چمٹے رہنا، اس کو نہیں چھوڑنا۔ تو فرمایا کہ اگر یہ جماعت یہ اس کا حکمران نہ رہے، اسٹیٹ ہی نہ رہے، حکمران ہی نہ رہے، تو پھر فرمایا کہ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرْقَةَ كُلَّهَا، کہ اگر یہ نہ رہے تو ہر فرقہ کا لفظ ہے، ہر فرقہ سے الگ ہو رہنا۔ وَلَوْ أَن تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، خواہ تمہیں درخت کی جڑ چبانا پڑے اور اسی حالت میں تیری موت آ جائے۔ دیکھو چاہیے تھا اللہ کے رسول کو کہ وہ کہتے کہ تم اپنی جماعت بنا لینا، لوگوں کو حق کی طرف بلانا، قرآن و سنت کی طرف بلانا، یہ کہنا چاہیے تھا۔ یہ کہنا چاہیے تھا کہ تم سب سے الگ ہو جانا، چاہے تمہیں جنگل میں جانا پڑے، بھیڑ بکریاں چرا کے دودھ پینا پڑے، پہاڑوں میں چلے جانا یا درخت کی جڑیں چبانا، یہ کہنا چاہیے تھا۔ یہ نہیں کہا کہ تم اپنی جماعت بنا لینا، لوگوں کو حق کی طرف بلانا۔ یہ اس لیے نہیں کہا کہ اگر حذیفہ بن زمان کو یہ بات کہتے کہ تم اپنی جماعت بنا لینا، پھر وہ کیا کہتا؟ ٹھیک ہے، وہ یہی کہتا ہے یہ بھی کافر ہے، وہ مشرک ہے، یہ مرتد ہیں، یہ غلط ہے، فلاں برے بھلے کہتا لوگوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے کہ میں حق پر ہوں، میری بات صحیح ہے، میری جماعت میں آؤ گے تو بخشے جاؤ گے، میرے پاس جنت کا ٹکٹ ہے، یہی کہتے ہیں نا۔ اسی لیے نہیں کہا اللہ کے رسول نے کہ اپنی جماعت بنا لینا، فرقہ بنانے سے منع کیا کہ فرقہ نہیں بنانا، نہ ان فرقوں کے ساتھ جانا، خواہ تمہارے اوپر یہ حالت بیت جائے، درخت کی جڑیں چبانے پڑیں، اسی حالت میں تمہیں موت آ جائے۔ تو بھائی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کو کہ اِنَّ قَوْمَ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، کہ اے رب یہ میری قوم کے لوگ ہیں
یہ اس انداز سے عمل کرتے تھے گویا قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اس انداز سے عمل کرتے گویا قرآن کو چھوڑ دیا ہے، یعنی اصل تعلیم کو پس پشت ڈال کر کتاب اللہ کو غیر اللہ کی کتابوں کے تحت کر دیا، اور کتاب اللہ کی جگہ روایت اور رسول اللہ کی جگہ اماموں، پیروں، امیروں، مذہبی پیشواؤں کی کتابیں آ گئیں۔ روایت کو کتاب اللہ پر ترجیح دے دی جاتی ہے، اور اماموں، پیروں اور امیروں، مذہبی پیشواؤں کی بات کو رسول اللہ پر ترجیح دے دی جاتی ہے۔ بھائی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اس امت کی اکثریت جو ہے یہ ان اماموں، ان پیروں، ان امیروں، مذہبی پیشواؤں کی غلامی کا روپ دھار چکی ہے۔ قرآن کو غیر قرآن کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے، رسول کو غیر رسول کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے۔ قرآن کو غیر قرآن کے کٹہرے میں کھڑا کرنا، رسول کو غیر رسول کے کٹہرے میں کھڑا کرنا، یہ اللہ اور رسول اللہ کی شان میں زبردست گستاخی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقہ سے قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔